ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو امریکی صدارت کا دوسری بار کا حلف اٹھایا تھا۔ درجنوں نئے صدارتی آرڈیننس کی بوچھاڑ اور سابق صدر بائیڈن کے 78 حکم ناموں کی منسوخی۔ ایگزیکٹو آرڈر کیا ہوتا ہے اور اسے کیوں جاری کیا جاتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے ابتدائی 5 دنوں میں کیا کیا؟ ٹرمپ کی پالیسیز اور طرز حکمرانی کی جھلک کیسی دکھائی دے رہی ہے؟ کیا ٹرمپ کے فیصلے سیاسی حریفوں کے لیے خطرے کی بڑی گھنٹی محسوس ہو رہے ہیں؟ ان تمام عوامل پر بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویوز، ایگزیکٹو آرڈر یا صدارتی حکم نامہ امریکی صدر کی طرف سے وفاقی حکومت کو ایک تحریری حکم ہوتا ہے جس کے لیے کانگریس کی اجازت نہیں چاہیے۔ یہ بڑی پالیسی میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ صدر ٹرمپ نے 2017 میں 2 متنازع آئل پائپ لائنوں کی تعمیر کی اجازت دی تھی، یا چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے جیسے سن 2015 میں صدر اوباما نے کرسمس ایو کے موقع پر آدھے دن کی چھٹی دے دی تھی۔ امریکی آئین کا آرٹیکل 2 صدر کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور کبھی کبھار اس نوعیت کے احکامات اور اندرونی بحران سے بچنے کے لیے یا پھر جنگی صورتحال میں جاری کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسری عالمی جنگ کے تناظر میں فروری 1942 میں صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 1,20,000 جاپانی نژاد امریکیوں کے لیے حراستی مراکز بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ سن 1952 میں صدارتی حکم نامے کے ذریعے ہڑتال سے بچنے کے لیے صدر ہیری ٹرومین نے سٹیل انڈسٹری کو حکومتی کنٹرول میں دے دیا تھا۔ کوئی امریکی صدر اس وقت بھی حکم دے سکتا ہے جب کانگریس کو مخصوص فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ گیا ہو، یا جب انہیں کسی نئے قانون کی تفصیلات سامنے لانے کی ضرورت پیش آ رہی ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آفس میں پہلے ہی روز ٹرمپ نے کون سے ایگزیکٹو حکم نامے اور ہدایت نامے جاری کیے ہیں۔ تو ویوز، اوول آفس میں ٹرمپ نے امریکہ کی جنوبی سرحد یعنی کہ میکسیکو سرحد پر قومی ایمرجنسی نافذ کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ صدر نے ایک ایسے حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت بین الاقوامی منشیات فروش اور جرائم پیشہ گروہوں کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جبکہ جنوبی سرحد پر اپنے ہنگامی اعلان کے ایک حصے کے طور پر صدر ٹرمپ نے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کے سربراہان کو ہدایت کی کہ وہ امریکہ کی جنوبی سرحد کے ساتھ اضافی رکاوٹیں تعمیر کرنے کی کوشش کریں اور اس کا دوبارہ آغاز کیا جائے۔ جب ٹرمپ 2016 میں پہلی بار صدر منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے جنوبی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے۔ اگرچہ اس دیوار کے کچھ حصے تعمیر کیے گئے تھے، لیکن زیادہ تر کام اب بھی نامکمل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غیر قانونی امیگریشن اور امریکہ کی پیدائشی شہریت کے حق کو محدود کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چینی ملکیت والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پابندی کے قانون کے نفاذ کو آئندہ 75 دنوں کے لیے ملتوی کرنے کی ہدایت نامے پر دستخط کیے، جبکہ ٹرمپ نے ایک ایسے ہدایت نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشینسی تخلیق کیا جائے گا۔ اس ادارے کا مقصد حکومت کی کارکردگی کو بہتر اور مؤثر بنانا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس کی قیادت ایلون مسک کریں گے، جبکہ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ایلون مسک کو اس نئی ایجنسی کے قیام کے بعد تقریباً 20 ملازمین اور نیا دفتر ملے گا۔ اسی طرح ٹرمپ نے وفاقی سطح پر نئی سرکاری بھرتیوں کو روکنے سے متعلق ہدایت نامے پر دستخط کیے ہیں، اور اس پابندی کا اطلاق اس وقت تک رہے گا جب تک ٹرمپ انتظامیہ حکومت پر مکمل کنٹرول حاصل نہ کر لے۔ تاہم امریکی فوج میں بھرتیوں کو اس سے استثناء ہوگا۔ اسی طرح ٹرمپ نے ایک اور دستاویز پر دستخط کیے جس کے تحت وفاقی حکومت کے ملازمین کو ورک فرام ہوم یعنی گھروں سے کام کرنے کے بجائے آفس آ کر کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آزادی اظہار کی بحالی اور حکومتی سینسرشپ کو روکنے کے لیے بھی ایک حکم نامہ جاری کیا، اور اس حکم نامے کی زیادہ تفصیلات اب تک دستیاب نہیں ہیں۔ حکم نامے میں اٹارنی جنرل کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گزشتہ انتظامیہ کے دور میں محکمہ انصاف، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور فیڈرل ٹریڈ کمیشن جیسی ایجنسیز کے اہلکاروں کی سرگرمیوں کی چھان بین کرے، جبکہ نئے امریکی صدر کی جانب سے ایک ہدایت نامہ یہ بھی ہے کہ جس کا مقصد ہے کہ سیاسی مخالفین کے خلاف حکومت کو بطور ہتھیار استعمال روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ فوری طور پر اس ہدایت نامے کے متعلق تفصیلات دستیاب نہیں ہیں، جبکہ ٹرمپ کی جانب سے دستخط کیے جانے والے پہلے ہدایت ناموں میں ایک دستاویز بائیڈن دور میں جاری ہونے والے تقریباً 80 ہدایت ناموں کو منسوخ کرنے کے متعلق ہے۔ امریکی صدر نے یہ نہیں بتایا کہ منسوخ کیے گئے ضوابط کس بارے میں تھے، جبکہ ٹرمپ نے ایک ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے تمام وفاقی ایجنسیز کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے حکومت کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے تک کوئی بھی نئے ضوابط جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے عالمی ادارہ صحت یعنی کہ WHO سے علیحدہ ہونے کا عمل شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کو عالمی ادارہ صحت سے الگ کرنے کی کوشش ہے، جو کہ اسے دوسری کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ امریکہ صرف 2 جنسوں کو تسلیم کرے گا، ایک مرد اور دوسری عورت۔ اس ہدایت نامے سے حکومتی مواصلات، شہری حقوق کے تحفظات اور وفاقی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ جیلوں کے حوالے سے ٹرانسجینڈرز پالیسیاں متاثر ہوں گی اور اس سے پاسپورٹ اور ویزا جیسی سرکاری دستاویزات پر بھی اثر پڑے گا۔ اسی حکم نامے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تمام سرکاری پروگرامز، پالیسیز، بیانات اور مواصلات کو ختم کرنے کا حکم دیا جو جنسی نظریہ کو فروغ دیتی ہیں یا اس کی حمایت کرتی ہیں۔ جبکہ ایک علیحدہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ٹرمپ نے وفاقی حکومت کے تحت تمام DEI پروگرام کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ DEI ایسے پروگرام ہیں جن کے تحت کام کی جگہوں پر شفافیت، عزت اور سب کی شمولیت جیسے عوامل کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ابتدائی حکم ناموں میں سے ایک کے ذریعے خلیجی میکسیکو کا نام تبدیل کر کے خلیج امریکہ کر دیا گیا۔ ایک حکم نامے کے ذریعے صدر ٹرمپ نے تمام وفاقی اداروں اور ایجنسیز کو حکم دیا کہ وہ عام امریکی شہریوں کا کاسٹ آف لیونگ یعنی کہ گزر بسر کے لیے درکار اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ جبکہ صدر ٹرمپ نے پیرس کے موسمیاتی تبدیلی کے معاہدے سے دستبرداری کے ایگزیکٹو حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ اپنے پہلے دور صدارت میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس کے موسمیاتی تبدیلی کے معاہدے سے دستبرداری کے اختیار واپس لیے تھے۔ تاہم جو بائیڈن نے بطور صدر پہلے ہی دن 2021 میں اس معاہدے میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 سال قبل امریکی کیپٹل ہل میں ہونے والے فسادات میں ملوث تقریباً 1600 افراد کے لیے معافی اور سزا میں کمی کا ایگزیکٹو حکم جاری کر دیا۔ جبکہ جنوری 2021 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ہزاروں حامیوں نے 2020 کے صدارتی انتخاب کے نتائج مسترد کرتے ہوئے امریکی قانون ساز اسمبلی پر دھاوا بول دیا تھا اور جہاں توڑ پھوڑ کی تھی۔ تو ویورز، امریکی صدر نے حلف برداری کے فوراً بعد اپنے خطاب میں ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر زور دیا اور وعدہ کیا کہ وہ امریکی معیشت کو مضبوط کریں گے اور روزگار کے مواقع بڑھائیں گے۔ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے ابتدائی دنوں میں کئی ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے، ساتھ ہی ٹرمپ نے امریکہ کی تاریخ کے سب سے زیادہ ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کرنے کا ریکارڈ بھی بنا ڈالا، لیکن ان میں خاص طور پر غیر قانونی امیگریشن اور امریکہ کی پیدائشی شہریت کے حق کو محدود کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر ہیں۔ لیکن اب امریکہ کی پیدائشی شہریت کے حق کو محدود کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر امریکی صدر کو بڑا دھچکا بھی لگا ہے۔ فیڈرل جج نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر خلاف آئین قرار دے کر عارضی طور پر روک دیا، جبکہ ریاست واشنگٹن کے اٹارنی جنرل کے دائر مقدمے پر فیڈرل جج جان گارنر نے فیصلہ دیتے ہوئے اسے امریکی آئین کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ کسی بھی صدر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ آئین کے خلاف ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے۔ امریکی ریاست سیٹل کے ایک وفاقی جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو امریکہ میں خودکار طریقے سے پیدائشی شہریت کے حق کو محدود کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر عمل درآمد سے روک دیا اور اسے صریحی طور پر غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ جبکہ برطانوی خبری رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی ڈسٹرکٹ جج جان کرفینور نے ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت والی 4 ریاستوں کے اصرار پر انتظامیہ کو حکم امتناع جاری کیا، جس پر ریپبلکن صدر نے اپنے عہدہ سنبھالنے کے پہلے دن یعنی کہ پیر کو دستخط کیے تھے۔ جج نے ٹرمپ کے حکم کا دفاع کرنے والے امریکی محکمہ انصاف کے ایک وکیل کو بتایا کہ یہ واضح طور پر غیر آئینی حکم ہے۔ یہ حکم پہلے ہی 22 ریاستوں کے شہری حقوق کے گروپس اور ڈیموکریٹک اٹارنی جنرلز کی جانب سے 5 مقدمات کا موضوع بن چکا ہے، جو اسے امریکی آئین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیتے ہیں۔ واشنگٹن کے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل لین پولوزولا نے سیٹل میں سماعت کے آغاز پر سینئر امریکی ڈسٹرکٹ جج جان کرفینور کو بتایا کہ اس حکم نامے کے تحت آج پیدا ہونے والے بچوں کو امریکی شہری نہیں مانا جاتا۔ واشنگٹن، ایریزونا، الینوائے اور اوریگون سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹک ریاستوں کے اٹارنی جنرلز کی جانب سے لین پولوزولا نے جج پر زور دیا کہ وہ انتظامیہ کو ٹرمپ کی امیگریشن کریک ڈاؤن کے اس اہم عنصر کو انجام دینے سے روکنے کے لیے عارضی حکم امتناع جاری کریں۔ صدارتی آرڈیننس چیلنج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا یہ اقدام آئین کی 14ویں ترمیم کی شہریت کی شق میں درج حق کے خلاف ورزی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا کوئی بھی شہری امریکی شہری ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر میں امریکی ایجنسیز کو ہدایت کی تھی کہ وہ امریکہ میں پیدا ہونے والے ایسے بچوں کی شہریت کو تسلیم کرنے سے انکار کریں جن کے والدین میں سے کوئی بھی امریکی شہری نہ ہو۔ امریکی محکمہ انصاف نے بدھ کی رات جمع کرائے گئے ایک مختصر بیان میں اس حکم نامے کو ملک کے ٹوٹے ہوئے امیگریشن نظام اور جنوبی سرحد پر جاری بحران سے نمٹنے کے لیے صدر کی کوششوں کا لازمی حصہ قرار دیا تھا۔
جبکہ سیئٹل میں دائر کیا گیا مقدمہ ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف لائے گئے 4 دیگر مقدمات کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ ذمہ داری ریپبلکن پارٹی کے سابق صدر رونالڈ ریگن کے مقرر کردہ جج جان کرفینور کو سونپی گئی ہے۔ جج ممکنہ طور پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنا سکتے ہیں، یا وہ ٹرمپ کے حکم کے نافذ العمل ہونے سے پہلے فیصلہ لکھنے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اس حکم نامے کے تحت 19 فروری کے بعد پیدا ہونے والے ایسے بچے جن کی والدہ یا والد شہری یا قانونی طور پر مستقل رہائشی نہیں ہیں، انہیں ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انہیں سوشل سیکیورٹی نمبر، مختلف حکومتی فوائد اور قانونی طور پر کام کرنے کی اہلیت حاصل کرنے سے روکا جائے گا۔ جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی زیر قیادت ریاستوں کے مطابق اگر ٹرمپ کے حکم پر قائم رہنے کی اجازت دی گئی تو سالانہ 1.5 لاکھ سے زائد نوزائیدہ بچوں کو شہریت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ڈیموکریٹک ریاست کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین کی شہریت کی شک کی تفہیم کو 127 سال قبل اس وقت تقویت ملی تھی جب امریکی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ غیر شہری والدین کے ہاں امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے امریکی شہریت کے حقدار ہیں، جبکہ 14ویں ترمیم خانہ جنگی کے بعد 1868 میں منظور کی گئی تھی، اور اس نے سپریم کورٹ کے بدنام زمانہ 1857 کے ڈریڈ اسکاٹ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا تھا، جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ آئین کے تحفظ کا اطلاق غلام سیاہ فام لوگوں پر نہیں ہوتا۔ امریکی محکمہ انصاف نے اپنے مختصر بیان میں دلیل دی کہ 14ویں ترمیم کی تشریح کبھی بھی ملک میں پیدا ہونے والے ہر فرد کو عالمی سطح پر شہریت دینے کے لیے نہیں کی گئی تھی، اور یہ کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ بمقابلہ وونگ کم آرک میں سپریم کورٹ کے 1898 کے فیصلے کا تعلق صرف مستقل رہائشیوں کے بچوں سے ہے۔ محکمہ انصاف نے کہا کہ چاروں ریاستوں کا معاملہ متعدد رکاوٹوں کو بھی دور کرتا ہے، جبکہ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ شہریت کی شک کے تحت ریاستیں نہیں بلکہ صرف افراد ہی دعویٰ کر سکتی ہیں، اور ان ریاستوں کے پاس ٹرمپ کے حکم پر مقدمہ کرنے کے لیے ضروری قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ 36 امریکی ایوان نمائندگان میں ٹرمپ کے ریپبلکن اتحادیوں نے منگل کے روز علیحدہ طور پر ایک قانون متعارف کروایا، جس کے تحت صرف شہریوں یا پھر قانونی طور پر مستقل رہائشیوں سے پیدا ہونے والے بچوں کو خودکار شہریت دینے کی اجازت دی جائے گی۔ تو ویورز، بحیثیت صدر ٹرمپ نے تازہ ترین آرڈر کے ذریعے جان ایف کینیڈی، رابرٹ کینیڈی اور مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی موت سے متعلق فائلوں کو منظر عام پر لانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹرمپ نے اسقاط حمل کے خلاف کام کرنے والے 23 کارکنان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی خبر کے مطابق صدر اوول آفس میں انتظامات احکامات کے مزید ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر کینیڈا امریکہ کی ریاست بننے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ محصولات سے بچ سکتا ہے، لیکن اس پر جو کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے بارہا منع کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم علیحدہ ملک ہی ٹھیک ہیں۔ تو ویورز، اس انفارمیٹو ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا جو رسپانس ہے، جو فیڈ بیک ہے، وہ دینا مت بھولیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔